السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی نے بے انتہا برکتوں اور رحمتوں اور مغفرتوں کا مہینہ بنایا ہے۔ اس مہینے میں تمام مسلمان پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں۔ اس روزے میں بعض ایسے چھوٹے چھوٹے مسائل پیش آ جاتے ہیں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہو پاتا ہے کہ ہمارا روزہ باقی ہے یا نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں جو چند اہم اور عام طور پر جو مسائل پیش آئے ہیں ان کے جوابات پیش ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آدمی روزے کی حالت میں اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے یا کٹوا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر کاٹتا یا کٹواتا ہے تو روزے پر اس کا کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی اپنے جسم کے غیر ضروری بال اور ناخن کاٹ سکتا ہے اور اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، روزہ اپنی حالت پر برقرار رہے گا۔ اسی طرح سے اگر جسم میں کوئی دانہ ہو تو وہ دانہ پھوڑ سکتا ہے یا نہیں پھوڑ سکتا ہے، تو اس صورت میں بھی اگر دانہ پھوڑ دے تب بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں سر میں تیل، آنکھوں میں سرما یا کاجل لگا سکتا ہے یا نہیں، اور اگر تیل لگائے یا سرما اور کاجل لگائے تو اس پر روزے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سر میں تیل اور آنکھوں میں سرما یا کاجل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ بلا جھجک روزے کی حالت میں سر میں تیل یا بدن میں تیل، آنکھوں میں سرما اور کاجل لگا سکتا ہے۔ تیسرا سوال کہ روزے کی حالت میں جمع کرنا یعنی بیوی سے ملنا صحیح ہے یا نہیں ہے، جان بوجھ کر کے یا انجانے میں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہم بستری کرنا ناجائز اور حرام ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزے کے دوران جان بوجھ کر کے بیوی سے ہم بستری کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کا قضا اور کفارہ دونوں لازم ہو جاتا ہے اس پر۔ یعنی کہ کفارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اسے 60 دن لگاتار روزے رکھنے ہوں گے، یا پھر اگر روزہ رکھنے کی قدرت نہ ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا، یا پھر صدقہ فطر کے برابر 60 مسکینوں کو دینا ہوگا روزے کا فدیہ۔ اور اس صورت میں اگر بیوی کی رضامندی بھی ہے، یعنی بیوی بھی اگر راضی ہے روزے کی حالت میں اور بیوی بھی روزے سے ہے، تو ایسی صورت میں بیوی پر بھی قضا اور کفارہ لازم آئے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں آنکھ میں دوا ڈالنے سے کیا روزہ فاسد ہو جاتا ہے؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ضرورت پڑنے پر آنکھ میں جس طرح سرما اور کاجل لگانے سے روزہ ٹوٹتا نہیں ہے، اسی طرح سے آنکھ میں دوا ڈالنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، بلکہ آنکھ میں دوا ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالنا کیسا ہے اور اس سے روزے پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں کان یا ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کی قضا کرنا ضروری ہے۔ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، کان اور ناک میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں منہ میں تھوک جمع کرنا اور پھر اس کو نگل لینا یہ مکروہ ہے، لیکن خود بخود اگر منہ میں جمع ہو جائے اور اس کو نگل لے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ جان بوجھ کر کے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح سے ایک سوال یہ ہے کہ سحری سے پہلے غسل کی ضرورت تھی، بغیر غسل کے سحری کر لیا اور پھر اس کے بعد وہ سحری کے بعد یعنی فجر کے طلوع ہونے کے بعد یعنی صبح کے ہو جانے کے بعد وہ غسل کرتا ہے تو اس کے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ اس صورت میں صرف اس کے ناپاک رہنے کی وجہ سے جو نقصان ہوگا وہ ہوگا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ روزہ بلا کراہیت جائز ہے اور ہو جائے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ سگریٹ پینے سے یا تمباکو کھانے سے روزے پر کیا اثر پڑتا ہے؟ سگریٹ پینے والا جان بوجھ کر سگریٹ کا نشیلا دھواں حلق اور دماغ میں لے جاتا ہے اور جان بوجھ کر
کسی چیز کا دھواں حلق میں داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے علماء اکرام نے سگریٹ پینے سے روزہ ٹوٹ جانے کو فرمایا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند میں اس کی وضاحت ہے۔ اگر منہ میں رکھا ہے تمباکو یا کھینی تو اسے کھانے کے حکم میں رکھا مانا جاتا ہے۔ فتاوی عثمانی میں ایسا ہی لکھا ہوا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص تمباکو یعنی کھینی وغیرہ کھاتا ہے تو اسے کھانے کے حکم میں مان کر روزہ ٹوٹ جائے گا اس سے، چونکہ نشہ حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص سحری کے بعد یعنی سحری کے وقت کے رہتے ہوئے میں تمباکو یا پان منہ میں رکھا اور لیٹ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب صبح ہو چکی تھی، تو کیا اب اس کا روزہ باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اس صورت میں یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں یعنی کہ پان یا کھینی منہ میں موجود ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس کی قضا کرنا اس پر لازم ہوگا۔ کیا روزے کی حالت میں نیم کا مسواک کر سکتے ہیں یا نیم کے مسواک کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں نیم کے مسواک یا پیلو وغیرہ کے مسواک سے روزہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا سحری کے وقت کے ختم کے اعلان کے بعد یا اس کے 2 منٹ کے اندر تک یا اذان ہونے تک، اذان کے درمیان تک سحری کھا سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر معتبر جنتری کے مطابق سحری کے وقت کے ختم ہونے کا اعلان ہو جائے تو پھر یعنی صبح صادق ہو چکی ہے، اب اس کے بعد چاہے سحری کے اعلان کے ختم کے فوراً بعد یا اس کے 2 منٹ کے بعد یا اذان تک یا اذان کے درمیان تک اگر کچھ کھا لے تو ایسی صورت میں روزہ نہیں ہوگا، اس کو پھر سے روزہ رکھنا پڑے گا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ دمہ کا جو مریض ہوتا ہے اسے بار بار انہیلر لینے کی ضرورت پیش آتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ اگر روزے کی حالت میں اٹیک آ جائے دمہ کا اور اسے انہیلر لیے بغیر کوئی چارہ نہ ہو، یعنی انجیکشن وغیرہ کوئی ایسی چیز لینے سے کام نہ چلے جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، تو انہیلر لے سکتا ہے۔ البتہ انہیلر لینے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ انہیلر میں ہوا کے ساتھ دوا کے ذرات حلق کے اندر جاتے ہیں اور مجبوری کی صورت میں صرف اس کی قضا واجب ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا، یعنی اس کے بدلے میں اسے 1 روزہ رکھنا پڑے گا۔ کوئی بھی دینی مسائل دریافت کرنی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ معتبر کتب کے ذریعے سے اور ان کے حوالے سے ان سوالوں کے جوابات دیے جائیں۔